بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے رواں سال انتخابات میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے 6 ماہ میں ہی اپنے ہندو فرسٹ ایجنڈا کے 2 سب سے بڑے وعدے پورے کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، مودی کو مزید مقبولیت ہفتے کے روز بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے 16ویں صدی میں قائم کی گئی مسجد کے مقام کو ہندوؤں کو دیے جانے کے فیصلے کے بعد ملی ہے۔ ناظرین کرام، بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہ طویل عرصے سے انتخابی منشور بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ نئی دہلی نے رواں سال اگست میں مسلمان اکثریتی علاقے مقبوضہ کشمیر سے اس کی خصوصی حیثیت واپس لے لی اور اسے ہندو اکثریتی دیگر علاقوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اب بی جے پی تیسرے بڑے اقدام کی طرف جا سکتی ہے، جس کے تحت یکساں شہری ضابطہ بیان کیا جانا ہے اور اس سے عوام کی مذہبی آزادی متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، واشنگٹن میں کارنیج انڈورمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے سینئر فیلو میلان وشنو کا کہنا ہے کہ مودی دوبارہ اقتدار میں آنے کے چند ماہ میں ہی اپنے 3 میں سے 2 بڑے اہداف کو پورا کر چکے ہیں اور یہ کافی حد تک ممکن ہے کہ وہ آئندہ سال تک اپنے تینوں اہداف پورے کر لیں۔ ناظرین کرام، بھارت کی معاشی نمو سست روی کا شکار ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ حیرت انگیز ہے کہ حکومت اپنے سوشل ایجنڈے پر پوری اتر رہی ہے جبکہ اپنے معاشی امور پر بات تک نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، کئی مسلمان خوف اور نہ چاہتے ہوئے بھی چیزوں کو قبول کرنے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بی جے پی کو سیکولر ملک کو تبدیل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ 14% مسلم آبادی رکھنے والے بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے ایودھیا میں اس وقت سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے۔ 1992 میں بی جے پی اور اس کی اتحادی تنظیموں کی جانب سے نکالی گئی ریلی کنٹرول سے باہر ہو گئی تھی اور ہندو گروہوں نے ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں فسادات برپا ہوئے تھے اور اس میں 2000 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی تھی۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مسجد کو گرائے جانے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا، تاہم اس کی زمین ہندوؤں کے حوالے کر دی، جن کا ماننا تھا کہ یہ ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے۔ عدالت نے احکامات دیے کہ مسلمانوں کو ایودھیا میں دوسری متبادل زمین دی جانی چاہیے۔ ناظرین کرام، درجنوں انٹرویوز میں مسلم برادری کے رہنما، کاروباری افراد اور طلباء کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں، تاہم اس میں چند کوتاہیاں بھی موجود ہیں۔ مسلم برادری کے رہنما اعظم قادری کا کہنا تھا کہ عدالت نے یک طرفہ فیصلہ کیوں سنایا ہے؟ کیا عدالت کسی دباؤ میں ہے؟ ہم نہیں جانتے، ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی دروازے نہیں کھلے۔ ناظرین کرام، جہاں مودی نے خود کہا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو کسی کی ہار اور جیت کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، کئی مسلمانوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلے کو قبول کرنے کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، چند افراد کا کہنا تھا کہ مسجد کو گرائے جانے کی تحقیقات کو جان بوجھ کر 3 دہائیوں تک کھینچا گیا، جبکہ اس واقعہ میں ملوث کئی ملزمان بی جے پی کے ہی اہم رہنما ہیں اور انہی لوگوں نے کہا تھا کہ مسجد کو گرایا جانا اتفاق تھا اور منصوبہ بندی کے تحت نہیں تھا۔ ناظرین کرام، ممبئی میں ایک مسلمان کاروباری شخص نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری تذلیل کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیگر افراد کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سن ہو چکے ہیں، مودی کے بھارت میں بے حس ہونا ہی بہتر ہے۔ ناظرین کرام، چند افراد کا ماننا ہے کہ ہندو قوم پرست اب اپنی توجہ اتر پردیش کی دیگر 2 مساجد کی طرف کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ مغل شہنشاہوں نے صدیوں پہلے ہندوؤں کی مندروں کے اوپر ان مساجد کو تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین کرام، نئی دہلی کے قریب اشوکا یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ہندوؤں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ مساجد کو گرا کر اس پر مندر بنا سکتے ہیں۔ ایک اور ممکنہ اقدام یکساں شہری ضابطہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، نئی دہلی نے پہلے ہی اس طرح کے ضابطے پیدا کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں،
بی جے پی کی قیادت میں پارلیمنٹ نے جولائی میں مسلمانوں کو صدیوں سے ملنے والا فوری طلاق کا حق واپس لے لیا تھا۔ جہاں انسانی حقوق کے کئی رضاکاروں کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی یہ روایت غلط ہے، چند مسلمان گروہوں کا کہنا تھا کہ مودی ہندو معاشرے میں تفرقہ پر کالی پٹی باندھ کر ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، مودی حکومت کی سماجی امور ترجیح ہونے پر سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت اور بی جے پی کو اپنی توجہ فوری طور پر گرتی ہوئی معیشت اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی جانب مبذول کرنی ہوگی۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ بھارت کو دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت تصور کیا جاتا تھا، تاہم اب یہ سکڑ کر 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے ایک کالج کے ایک ہندو اور ایک مسلمان طالب علم کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد انہیں امید ہے کہ حکومت کی توجہ معاشی امور کی جانب ہوگی۔ کانگریس کے طالب علم راجیت مشرا کا کہنا تھا کہ اس کیس نے بہت طویل عرصہ لیا ہے اور اب یہ ختم ہو چکا ہے تو شاید معاشی امور اب ترجیح پر ہوں گے۔ اسی طرح 22 سالہ میڈیکل کے طالب علم جنہوں نے نام بتانے سے انکار کیا، ان کا کہنا تھا کہ توجہ اب مذہب کے عنوان سے آگے بڑھنی چاہیے۔